السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ کیا بس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کو لے کر لوٹا؟ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ لوگ درجات پر ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا بس وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا؟ یعنی جو خیانت سے بچتا ہے یہ اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، جو خیانت کرتا ہے یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹتا ہے۔ یہ دو بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کا ٹھکانہ جہنم اور وہ برا ہے لوٹنا۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ جنت کے اندر درجات ہیں، حدیث میں آتا ہے ان فی الجنۃ لمئۃ درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ اتنا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور جہنم کے اندر دراکات ہیں، تہ خانے ہیں۔ جنت اوپر کو جاتی ہے، جہنم نیچے کو جاتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مبعوث نہ کرتا تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہوتے۔ ہم ہندوؤں کے بچے ہوتے، سکھوں کے بچے ہوتے، ہم نہ جانے کن کی اولادیں ہوتے اور نہ جانے ہم کیا کرتے ہوتے۔ اللہ کی ذات کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا احسان جو اللہ نے کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان یہ ہے۔ آپ کے زمانے کے یہودی، عیسائی، کوئی بھی انسان جو آپ کے زمانے میں زندہ تھا اس وقت سے لے کے تا قیامت جو آئے گا، ان سب پر اللہ نے احسان کر دیا آپ کی بعثت کا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رسول بھیجا انہی میں سے، یعنی وہ تمہارا ہی چشم چراغ تھا۔ یہ دلیل آواز نبی کے بشر ہونے کی۔ نبی نور نہیں تھے، بشر تھے۔ اور یہاں پر بعض لوگوں نے، خوشی ہے، اچھی بات کی تائید کرنی چاہیے، غلام رسول سعیدی ایک بریلوی عالم دین گزرے ہیں کراچی کے، انہوں نے یہاں پر واضح طور پر رد کیا اپنے علماء پر کہ یہ جو ہمارے مولوی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نور تھے، بشر نہیں تھے، ظاہری جامہ پہنے ہوئے تھے، کہتا ہے یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے یہ خلاف ہے یہ عقیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ بڑی کھری بات اس نے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں تھوڑی بہت ڈنڈی مار جاتے، لیکن یہاں پر وہ صاف لکھ گیا، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، نور نہیں تھے۔ اگر آپ نور تھے تو نور ہدایت تھے۔ وہ ہم بھی کہتے ہیں نور ہدایت تھے کہ آپ کی وجہ سے ہدایت آئی، وہ کہتا آپ نور نہیں تھے، آپ بشر تھے۔ من انفسہم، انہی میں سے۔ اور یہ بھی احسان کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اپنا دیکھا بالا بچہ وہ جب ایک دعوت کا کام کرتا ہے تو بندہ اس کو بچپن سے لے کے جوانی تک پہچانتا ہے۔ باہر سے کوئی بندہ آئے، بندہ 100 دفعہ شک کرتا ہے، جاسوس نہ ہو، کوئی سازش نہ ہو، کوئی چلاکی اور مکر نہ ہو۔ من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے۔ اب نبی نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، نمبر 1 اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔
یہ انبیاء کے کام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کی اصلاح، خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح، عبادات کے اندر جو کوتاہیاں تھیں اس کی اصلاح، معاملات کے اندر جو کوتاہیاں تھیں اس کی اصلاح، عقائد کے اندر جو خامیاں تھیں اس کی اصلاح۔ تزکیہ یہ ذمہ داری ہے انبیاء کے بعد علماء کی، تزکیہ کرنا۔ تزکیہ جب ہوتا ہے تو یقیناً بندوں میں پائی جانے والی خامیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ اگر خامیاں بیان کی جائیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تنقید برائے تنقید، بلکہ اس کا مقصد سمجھدار لوگ یہ لیتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہاں اگر ہمارے اندر کوتاہی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں بات نہیں کہی گئی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن کی تعلیم، اور حکمت سے مراد سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ ویسے ان چاروں مقامات کی تفسیر ہم پہلے پارے میں وضاحت کے ساتھ کر چکے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک وہ اس نبی کے آنے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اللہ نے سب سے بڑا احسان ہدایت کو قرار دیا۔ آپ کو روپیہ پیسہ مل جائے، صحت مل جائے، مال و دولت مل جائے، اولاد مل جائے، بیوی مل جائے، سب کچھ مل جائے، یار دوست مل جائے، امن مل جائے، یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا کر دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔